السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغ جو ورڈ ہے وہ بنا ہے بلاغہ سے، عربی میں بلاغہ سے، اور بلاغہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے پہنچایا، تو بلاغہ سے پہنچانا مین مقصد ہے۔ تو تبلیغ کا مطلب ہی ہوتا ہے پہنچانا۔ پہنچانا کس کو اور کس چیز کو، یہ دو امپورٹنٹ ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن پہنچائیں ساری انسانیت کو پہنچائیں۔ یہ آپ دیکھیں گے اگر سورہ مائدہ میں 67 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچائیے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، مطلب قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ پہنچائیے ساری انسانیت کو پہنچانا ہے بلا تفریق۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا رسالت کو، میسج کو، جو ہدایت کی میسج ہے، جو حکمت کی میسج ہے، جو شریعت کی میسج ہے، تو اگر آپ نے نہیں کیا یہ کام تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہیں کیا یہ کام، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو یہ رسالت کا پہنچانے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور آپ لوگوں کی فکر چھوڑ دیجئے۔ لوگ جو طرح طرح کی تجویز کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، طرح طرح کی پلاننگ آپ کے خلاف کرتے ہیں، آپ ان کی فکر چھوڑ دیجئے، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ریجیکٹ کرنے والے کو، انکار کرنے والے کو۔ مطلب اس میں یہ کلیئر باتیں بتا دی گئی کہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ کیا پہنچانا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی قرآن پہنچانا ہے، اور اللہ وہ انکار کرے یا مانے یہ ہمارے اوپر ہے ہی نہیں، نہ کسی رسول کے اوپر ہے کہ آپ زبردستی کسی کو منوائیں کہ وہ مان ہی لے۔ ہمارا کام، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، ان کا کام تھا پہنچانا، لوگوں کو سمجھانا، بتانا، حد درجے تک ان کی دلجوئی کرنا، ان کو سمجھانا۔ نہیں مانے تو پھر وہ سمجھے، اس کا کام سمجھے، ہمارا کام ہو گیا کہ ہم نے پہنچا دیا۔ تو یہ تو ہے تبلیغ۔ اگر ہم کسی کو بھی تبلیغ کہتے ہیں، تبلیغ ورڈ جہاں سے آیا تو تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ تو پہنچانا کس کو؟ ساری انسانیت کو۔ پہنچانا کیا ہے؟ قرآن پہنچانا ہے۔ تو قرآن پہنچانے کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ بغیر سمجھے آپ کیسے قرآن پہنچا دیں گے؟ جب آپ ہم خود ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر پہنچائیں گے کیا؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے قرآن کو پہنچانے کے لیے، ورنہ پہنچا ہی نہیں سکیں گے۔ کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کہ بھائی میں دعوت کا کام کرتا ہوں، میں تبلیغ کرتا ہوں، اور وہ کچھ بھی بولتا رہے، اپنی مرضی کی کہانیاں بولتا رہے، بزرگوں نے فرمایا، انہوں نے یہ نہیں چلے گا۔ ہمیں قرآن پہنچانا ہے، قرآن بتانا ہے، اور قرآن کے سپورٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا ہے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے کنٹیکسٹ جاننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا ہے۔ تو یہ دو کام ہر مسلمان کے لیے ایک طرح سے فرض ہے سیکھنا، کیونکہ جب تک وہ سیکھے گا نہیں تب تک وہ پہنچائے گا نہیں۔ اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ ہر امت کے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے سیکھے۔ تو جو سیکھ جائیں گے وہ عالم کہلائیں گے، اور جو نہیں سیکھا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکھیں۔ اور جنہوں نے سیکھ لیا ہے، پہلا کام ہو، پہلا اسٹیپ ہے سیکھنا۔ جنہوں نے سیکھ لیا ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے سیکھنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور جنہوں نے سیکھ لیا ہے تو اس کے اوپر وہ ذمہ داری عائد ہو گئی پہنچانے کی۔ اگر وہ نہیں پہنچا رہے تو یہ پوچھ ہونے والی ہے قیامت میں۔ یہ بہت بڑا پکڑ ہے۔ ہم بہت بڑے عالم ہو جائیں اور قرآن کو پہنچائیں ہی نہ، اور قرآن کو پہنچانے کی فکر ہی نہ کریں، قرآن کو دنیا میں کو سمجھانے کی فکر ہی نہ کریں، اپنے حجرے میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، اور ہم فیلڈ میں لوگوں سے ملاقات، لوگوں سے باتیں، لوگوں سے ملنا جلنا، قرآن کو لے کر کے سفر کرنا، قرآن کو لے کر کی باتوں پیغام کو پہنچانے کے لیے دور دراز جانا، اگر یہ نہیں کر رہے تو یہ جان لیجئے
की बहुत बड़ी पकड़ है, इसकी बहुत बड़ी पकड़ है, बहुत बड़ी पूछ होने वाली। कुरान में कई जगह उसकी आयतें हैं। लेकिन इस वीडियो में मेरा जो मेन मकसद है समझाना, दो चीज़ें समझाना है। एक तो तबलीग क्या है, तो तबलीग है सिर्फ और सिर्फ कुरान और सुन्नत की। कुरान को ही पहुंचाना है और सुन्नत कुरान से बाहर हो ही नहीं सकती। कुरान का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सुन्नत है, कुरान का उस कंटेक्स्ट जो है वो सुन्नत के जरिए हमें समझ में आएगा। तो ये दोनों पैरेलली हमें सीखना और पहुंचाना कुरान है। अगर कुरान के अलावा कोई चीज़ आप बोल रहे हैं, या कुरान बता ही नहीं रहे हैं, या कुरान समझा ही नहीं रहे हैं, या कुरान सिखाने का निज़ाम ही नहीं है, और फिर आप कह रहे हैं कि मैं तबलीग कर रहा हूँ, तो सिर्फ अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं है, और उससे हासिल भी कुछ नहीं होगा, उससे सिवाय गुमराही के और दूसरी कोई चीज़ नहीं फैलेगी। क्योंकि कुरान के बगैर, कुरान है ही गुमराही ख़त्म करने के लिए, कुरान है ही जहालत ख़त्म करने के लिए, कुरान है ही अंधेरे से रोशनी की तरफ लाने के लिए। तो फिर कुरान छोड़ करके हम क्या बता रहे हैं? और किसी और किताब को आप कहेंगे कि यह कुरान ही है, या कुरान का पाठ ही है, या कुरान की एक आयत अलग करके भी हम उसको कुरान नहीं कह सकते, तो दूसरी किताब में कुछ आयतों को रख करके हम उसको कुरान कैसे कर सकते हैं? ये हमें राइट किसने दिया कि हम कुछ चीज़ों को पढ़ें, कुछ चीज़ों को ना पढ़ें, कुछ हदीसों को पढ़ें, कुछ हदीसों को ना पढ़ें? ये हमें राइट किसने दिया? अल्लाह का कलाम जो है वो कंप्लीट कलाम है, कंप्लीट सीखना है, कंप्लीट पढ़ना है, कंप्लीट पहुंचाना है। हदीसें में भी जो भी सुन्नत में है वो कंप्लीट चीज़ें हमें सीखना है और समझना है। तफरका का बेसिस जो मुसलमानों के अंदर है उसका वाहिद रीज़न है कि कुरान से दूर है। अगर कुरान से को लोग समझना शुरू करेंगे उस अंदाज में, उस जैसे उसको समझने का हक है, तो वो मसलक से भी ऊपर उठ जाएंगे, वो बरादरियत से भी ऊपर उठ जाएंगे, ओरिजिनलिज्म से भी ऊपर उठ जाएंगे। वो फिर मुसलमान, हकीकी मुसलमान होंगे। और वो सिर्फ मुसलमान के अलावा अपने आप को न देवबंदी कहेंगे, न बरेलवी कहेंगे, न अहले हदीस कहेंगे, न शिया कहेंगे, न सुन्नी कहेंगे, क्योंकि कुरान खुद हमें कहता है कि कहो कि तुम मुसलमान हो, सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा पहले भी और आज। लेकिन जब हम इस बात को कहते हैं कुरान सीखो, सिखाओ और बताओ लोगों को, कुरान हुदल लिन्नास है, सारी इंसानियत के लिए पैगाम है। देखिए वो माने नाम पहुंचाना ये हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। लेकिन इसके रद्द में क्या, जब भी आप बात करेंगे तो लोग जो है सूरह अबसा पेश कर देंगे। अब यही बात है ना कि कुरान को गौर फिक्र ना करने के नतीजा में आपने कोई चीज़ सुना और उसको प्रमोट करने लगे। सूरह अबसा पेश करेंगे कि देखिए सूरह अबसा में अल्लाह ताला ने वही नाजिल कर दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरदारान मक्का थे, जो मुशरिकीन थे, जो सरदार थे, उनको इस्लाम का पैगाम दे रहे थे। उसमें जो जिसको पैगाम दे रहे थे वो बड़े बड़े सरदार थे मक्का के, जैसे उतबा, शीबा, अबू जहल और उमैया बिन खलफ, वलीद बिन मुगीरा, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब वगैरह थे, जो बड़े सरदार थे, जो मक्का के चौधरी जिसको कहते हैं। अब जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को इस्लाम समझा रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि भाई जो रसूख वाले लोग हैं उनको पेश किया जाए, उनको समझाया जाए। उसी बीच एक नाबीना, देखिए इसमें फ़र्क ये है कि जो नाबीना है वो ईमान ला चुके हैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए बहुत दूर से सफ़र करके आ रहे हैं, और वो नाबीना भी हैं, और वो उनकी मजलिस के अदब के ख़िलाफ़ इंटरप्ट कर जाते हैं। लेकिन वो जो बातें बोलते हैं वो हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल है, और वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे सीधा रास्ता बताइए, और फिर वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने जो इल्म आपको सिखाया है इसमें से मुझे भी सिखाइए। ये बड़ी अहमियत की बात है। वो एक्चुअली कुरान सीखने आए, वो हिदायत की बात जानने आए, अल्लाह ने जो इल्म सिखाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जानने। तो यहाँ पे प्रायोरिटी की बात हो रही है। एक आदमी जो ईमान ले आया है और वो दीन समझना चाहता है, सीखना चाहता है, कुरान के बारे में जानना चाहता है, अल्लाह के पैगाम को जानना चाहता है, अल्लाह के पैगाम को समझना चाहता है, हिदायत की बातें जानना चाहता है, शरीयत की बातें जानना चाहता है, प्रायोरिटी इसको देंगे। अगर दो चीज़ों के बीच में चॉइस होगी और दो लोग अगर आपके पास आ रहे हैं, एक आदमी जो ईमान वाला है और एक आदमी ईमान वाला नहीं है, हमें गैर ईमान वाले के बारे में अभी नहीं पता कि वो रिजेक्ट करेगा कि मानेगा, या ऑलरेडी वो रिजेक्ट, जिनके बारे में जिक्र हो रही है इनको कई बार दावत दी जा चुकी, वो कई बार रिजेक्ट
کر چکے ہیں پھر بھی ان کو دعوت دی جا رہی، اور یہاں ایک ایمان والا آ رہا ہے علم سیکھنے کے لیے، علم قرآن سیکھنے کے لیے پرائرٹی، تو پرائرٹی آپ کو اس کو دینا ہے جو علم سیکھنا چاہتا ہے قرآن سے۔ قرآن کی اہمیت اس سے ابھر کر آ رہی ہے، علم کی اہمیت اس سے ابھر کے آ رہی ہے۔ اسلام جاہلوں کا ریلیجن نہیں ہے، اور جاہل اسلام اس کو کہتا ہے جو دور جاہلیت میں جو لوگ تھے عرب میں، جن کو کچھ بھی سینس نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے۔ وہاں تو اتنی برائیاں تھیں کہ لوگ بیٹیوں کو کئی بار زندہ دفن کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل عام ہوتا تھا۔ سورہ عبسہ میں ایکچولی علم کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے، قرآن کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے، مومن کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک مومن جو علم سیکھنا چاہتا ہے، ایمان لے آیا وہ علم سیکھنا چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، قرآن جاننا چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ ترجیح پہلے اس کو دیں گے، چونکہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن یہ آلریڈی ایمان والا ہے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اس سے یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو مطلب پیغام پہنچائے ہی نہ، دوسروں کو دعوت دے ہی نہ، صرف مسلمانوں کو ہی بتائیں۔ اس سے یہ قطعی یہ پرائرٹی کی بات ہے کہ جب آپ ایسے سچویشن میں آئے کہ دو میں سے پرائرٹی کس کو دینا ہے تو پرائرٹی دینا، لیکن پہنچانا، قرآن پہنچانا ساری انسانیت کو، چونکہ قرآن ہدی للناس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، تو یہ قرآن پہنچانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری امت پہ لگائی گئی، قرآن پہنچانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تبلیغ، قرآن پہنچانے کو ہی تبلیغ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور تبلیغ نہیں ہو سکتا، اور کوئی تبلیغ کریں گے تو کامیابی نہیں ملے گی، نہ خود سیلف ڈیولپمنٹ ہوگا اور نہ دوسروں کو فائدہ ہوگا، چونکہ قرآن کے بغیر جو ہے، قرآن جو ہے نور ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، علم ہے۔ قرآن کے بغیر کیا ہے؟ جاہلیت ہے، اندھیرا ہے، گمراہی ہے۔ تو قرآن ہی تو ہے جو انسان کو روشنی کی طرف لے کے آئے گا، انسان کو حقیقی مالک کے بارے میں بتائے گا، انسان کو زندگی کا مقصد سمجھائے گا، انسان کو مرنے کے بعد کیا ہوگا اور انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کو پیدا کی، وہ ساری باتیں قرآن سے سمجھ میں آئے گی۔ اور قرآن جو ہے حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن میں شریعت جو ہے ہارڈلی 10% ہے، باقی 90% پوری حکمت ہے۔ تو قرآن کے بغیر آپ کی نہ تو انٹیلیجنسی لیول بڑھے گی، بینگ اے مسلم آپ کی نہ حکمت بڑھے گی، نہ آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگا کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں، نہ آپ کے اندر ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ڈفرینٹ جو فتنہ آ رہی ہے اس میں ہم کیسے سسٹین کریں گے، کیسے اس فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ابھی جو دجالی فتنہ آ رہا ہے اس میں تین چیزیں مل کے ڈیڈلی کمبینیشن بن جائے گی، اور اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو اپنے آپ کو ایمان بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان قرآن کو ایسے پکڑ لے جیسے رسی، مضبوط رسی، اور یہ ایسا ہے جیسے مضبوط کڑا، جس نے قرآن پکڑ لیا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ قرآن ہے ہی ہدایت کی کتاب، گمراہی کی کتاب نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے کہ بھائی قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ بھی جاہلیت پھیلا رہے ہیں۔ قرآن پڑھ کر کے گمراہ وہ ہوگا جو گمراہی کے نیت سے قرآن پڑھے گا۔ ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت ہی ملے گی، جس کا جو مقصد ہے، قرآن کا مقصد ہدایت ہے، تو ہدایت ہی ملے گی۔ تو قرآن کو عام کرنا، یہ بھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت اچھا موقع ہے۔ ہم اپنا وقت جو ہے قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، عربی سیکھنے، سورہ کو یاد کرنے، میننگ کے ساتھ سورہ کو یاد کرنے، بہت فائدہ ہوگا۔ تھوڑی بھی اگر قرآن ہم ڈیلی پڑھیں میننگ کے ساتھ اور میننگ کو یاد کرتے جائیں، آپ بہت کم ٹائم میں دیکھیں گے کہ بہت زیادہ چیزیں، بہت آپ کو فائدہ پہنچے گی۔ قرآن کو عربی کو سیکھنے کا آج کل تو آن لائن کلاسز، اتنے اچھے آپشن آ گئے کہ آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، اور قرآن کو آج کل کو لفظ بلفظ ترجمہ قرآن آتا ہے۔ عبد الکریم پارک صاحب کی کتاب جو ہے قرآن کی لغت جو ہے انہوں نے الگ کر دی، بہت ساری مٹیریل اویلیبل ہے۔ تو اس کو کوشش کریں کہ اس رمضان کو قرآن کا رمضان بنائیں۔ ایکچولی قرآن نازل ہوا رمضان میں، اس لیے قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ صرف تراویح میں سن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے فائدہ نہیں ہوگا کہ ہمیں عربی آتی نہیں، اور پڑھانے والا بھی اتنا اسپیڈ میں پڑھا رہا ہے کہ اس کی میننگ ہی چینج ہو جا رہی۔ یہ ایکچولی کئی بار انجانے میں
قرآن کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے اور ہم خود گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ قرآن بڑی ترتیلا پڑھنے کا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ کر، اور وہ تب ہوگا جب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ قرآن سننے کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ ضروری ہے انشور کریں کہ پڑھنے والا بھی آرام سے پڑھے، اور جب پڑھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے، اور وہ تبھی سمجھ میں آئے گا جب ہم قرآن کو میننگ کے ساتھ یاد کرتے جائیں گے اور دوسرا عربی سیکھتے جائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔